بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ان آیتوں کی تشریح کے ضمن میں ہم ایمانیات سے متعلق تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل آمن باللہ، ہر شخص رسول اور مومنوں میں سے ہر کوئی ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کے کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم نے کتابوں پر ایمان سے متعلق مختلف گوشے اور پہلو جو تفصیلات کتاب و سنت کی روشنی میں ضروری محسوس ہوئی اسے جاننے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد رسولوں پر ایمان، کہ ان میں سے ہر کوئی رسولوں پر ایمان لایا، ایمان بالرسل، اس کے کچھ تفصیلات، اس سے متعلق احکامات اور وہ باتیں جو ایک بندہ مومن کو جاننا چاہیے، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے دروس میں ان کا احاطہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آمن الرسول جب شروع ہوا، وہاں بھی رسول ایمان لائے۔ لفظ رسول پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایمان بالرسل کے ضمن میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ رسول ایک لفظ ہے، اور اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نبی۔ نبی سے نبوت اور رسول سے رسالت، یہ دو الفاظ پیغمبروں کے لیے قرآن و حدیث کی اصطلاح ہے۔ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں، کیا ان میں فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ اسے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی سرسری طور سے اس کا اعادہ کیا جائے۔ نبی کا لفظ جو ہے، اس کا ترجمہ عمومی طور سے ہم کرتے ہیں خبر دینے والا۔ لفظ نبی یا نبوت عربی زبان میں اس کے تین معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی ہوتا ہے الاتیان بالخبر، نبوت کا معنی ہوتا ہے خبر کو لانا۔ اس سے معنی ہوگا کہ نبی یعنی خبر کو لانے والا، خبر دینے والا۔ بعض لوگ اس میں تھوڑی تفصیل کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، اور خبر میں بھی یہ معنی ہوتا ہے کہ ایک خبر کو کہیں سے لیا جا رہا ہے اور پھر اسے کہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ تو جو یہ کام کر رہا ہے کہ ایک جگہ سے ایک بات کو، خبر کو لے کر دوسری جگہ پہنچا رہا ہے، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ جب ہم اصطلاحی معنی پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ نبی کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خبروں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ تو پہلا معنی یہ ہے جو نبا سے بنا ہے، نباؤن۔ سورہ نبا قرآن مجید میں ایک سورت کا نام ہی ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ تو اس نبا سے یہ معنی بنا ہے اور نبی کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی نبوا سے، نبا کا لفظ جو ہے مصدر نبوا مان کر اس کا معنی ارتفاع، بلندی کے ہوتے ہیں۔ بلندی اور اونچائی کے ہوتے ہیں، بلند ہونا۔ تو نبی وہ شخصیت جو بلندی کی حامل ہو، اونچا مقام اور قدر و منزلت کی حامل ہو۔ تیسرا معنی طریق اور راستے کے ہوتے ہیں۔ فمن النبی، آخر میں تشدید کے ساتھ، جیسے غنی ہے طریق کے معنی میں ہے، اور انبیاء ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت کے راستے بتاتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے نبی کا معنی یہ ہوا کہ وہ شخصیت اور وہ ذات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خبروں کو بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا، اور ان کو گویا ایک عزت اور اعلیٰ مقام عطا کیا۔ یہ پہلا معنی ہی سب سے زیادہ راجح ہے، خبر دینے کے معنی میں، خبر دینے والا۔ دوسرے معنی کے، دوسرے لفظ کے اعتبار سے بھی دیکھیں، نبوہ کے اعتبار سے، تو نبی اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی دوسرے انسانوں کے مقابلے میں اونچا مقام رکھتا ہے، منتخب شخصیت ہوتے ہیں، اور انسانوں کے نزدیک بھی جو ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کے نزدیک ان کا مقام اونچا اور بلند ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے جن شخصیات کو بندوں تک خبریں پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا اور انہیں عزت بخشی اس کام کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں دوسروں سے الگ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، اور ان کی طرف وحی کر کے اپنے پیغامات کو بھیج کر ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے، اور ان کے ذریعے سے بندوں کو اپنی شریعت اور احکامات سے آگاہ کرتا ہے، واقف کراتا ہے۔ یہ نبی کی تعریف میں نے اپنے الفاظ میں کچھ وضاحت کرتے ہوئے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد رسول کی تعریف۔ رسول کا لفظ رسالت سے بنا ہے۔ رسالہ کا معنی ہوتا ہے توجیہ، کسی چیز کو کسی چیز کی طرف پہنچانا، رخ کرنا۔ ہم اس کا ترجمہ اردو زبان میں پیغام کی شکل میں کہتے ہیں۔ الارسال کا معنی ہوتا ہے التوجیہ، یا دوسرا معنی رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف توجیہات پہنچاتا ہے، یعنی پیغامات کو پہنچاتا ہے، اور اہل علم میں یہی معنی غالب طور پر استعمال کیا گیا۔ اس لیے ہم رسول کا ترجمہ پیغمبر کہتے ہیں، یعنی وہ ذات جو پیغام کی علم بردار ہو، پیغام کو لینے، پیغام بردار ہو، وہ ذات جو قاصد ہے، یعنی کسی کے پیغام کو پہنچا کر اس کی نمائندگی کر رہی ہو۔ اسی طرح رسول کا معنی ذو رسالہ بھی کرتے ہیں، یعنی رسالت اور پیغام والا، یعنی صاحب رسالت۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس معنی میں اور جو ابھی ہم نے معنی جانا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ اسی طرح رے سین لام کے ایک مادہ میں جب اس کے ساتھ لبن لگتا ہے تو تتابو یعنی تسلسل کا معنی بھی پیدا ہوتا ہے، کہ مسلسل اللہ کی طرف سے ان کو ہدایات ملتی رہتی ہیں، وحی کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اس معنی کو لوگوں نے بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن جو اس سے پہلے کے معنی ہم نے پڑھے وہی زیادہ صحیح اور غالب ہے۔ رسول کا لفظ جو ہے وہ فعول کے وزن پر آتا ہے، جس میں واحد اور جمع عربی قاعدے سے دونوں یکساں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقامات پر جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون کو خطاب کیا کہ فقولا انا رسول رب العالمین، کہ آپ دونوں کہیے۔ قولا تسنیہ کا صیغہ، دو کو خطاب کیا گیا، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن تسنیہ کے صیغے کے ساتھ رسول کو رسول ہی کہا، یعنی آپ اور ہارون علیہ السلام دونوں کے دونوں یہاں مراد ہے۔ چنانچہ اس پر تسنیہ کے باوجود لفظ رسول سے ہی اطلاق کیا۔ اس سے اہل علم نے یہ کہا کہ یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ویسے رسول کی جمع رسل آتی ہے۔ آگے ہم ایمان بالرسول کی وضاحت کرتے ہوئے کہ رسولوں پر اور نبیوں پر ایمان لانے میں کیا کیا باتیں شامل ہیں، کچھ تفصیل بعد میں پڑھیں گے یہاں، لیکن ایک جملے میں کہ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی نبوت اور ان کی رسالت پر یقین رکھا جائے، اور وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے قبول کیا جائے۔ وہی جب لفظ ایمان ہم کہتے ہیں تو دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کو شامل ہے۔ تو ان کی جو خبریں ہیں ان کو سچا مانا جائے، اور انہوں نے جو احکامات پیش کیے ہیں کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں کہ ایسا کرو اسے کیا جائے اور ایسا نہ کرو اس سے بچا جائے۔ یہ رسولوں پر ایمان کا ایک اجمالی اور مختصر معنی ہے۔ اس کی تفصیل ہم آئندہ دروس میں انشاءاللہ جانیں گے۔ یہاں ہم ایک بات یہ بھی جانیں کہ لفظ نبی اور رسول یہ دو لفظ استعمال کیے گئے، تو کیا ان کے درمیان فرق ہے؟ اہل سنت والجماعت ان دونوں کے درمیان فرق کے قائل ہیں، اور اس پر قرآن و حدیث کی متعدد نصوص دلالت کرتی ہیں۔ قرآن میں کئی مقامات پر جیسے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ حضرت موسیٰ رسول نبی تھے۔ اگر رسول اور نبی دونوں کا معنی یکساں اور ایک ہی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں الفاظ کا استعمال ایک ہی جگہ پر نہ کرتا، کیونکہ اللہ کا کلام حشو و زوائد سے پاک اور محفوظ ہے۔ بلا وجہ کا مترادف لانا کہ ایک لفظ سے ایک معنی ادا ہو جا رہا ہے، پھر اسی کے معنی کو ادا کرنے کے لیے کوئی دوسرا لفظ لایا جائے، ایسا اللہ کے کلام میں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دونوں الفاظ کا استعمال کیا جانا اس بات پر دلیل ہے کہ دونوں میں کچھ فرق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، تو معلوم ہوا کہ ان دونوں اوصاف میں تغایر پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں متغایر ہیں، یعنی الگ الگ ہیں، ان میں کچھ علیحدگی ہے، اگرچہ کچھ یکسانیت بھی ہے۔ اسی وجہ سے دونوں کو
اکٹھا ذکر کیا گیا تاکہ دونوں کے اوصاف کو سمیٹ کر اسے بیان کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن میں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی، کوئی رسول اور نہ کوئی نبی۔ اگر رسول اور نبی دونوں ایک ہی ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی کا ذکر کر کے اکتفا فرماتا، لیکن دونوں کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں اگرچہ کئی اعتبار سے کئی وجوہ سے یکسانیت ہے، لیکن کئی اعتبار سے تغیر اور جدا جدا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں پر عطف کرنا دونوں کے اندر فرق ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ عرب کی لغت سے بھی ہم نے جانا اور پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہاں بھی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے الرسول اور النبی دونوں الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت امامہ کی حضرت ابو ذر غفاری سے جو حدیث ہے جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے، رسولوں کی تعداد کتنی ہے، ہم آگے اسے جانیں گے اور اس کا درجہ بھی جانیں گے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ حدیث شفاعت جو ہم اس سے پہلے کئی موضوعات کے تحت جان چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ایمان بالآخرہ کے ضمن میں بھی اسے بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے جانا کہ جب لوگ جو ہے میدان محشر میں انبیاء کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے۔ وہ اپنا جواب دینے کے بعد جب انہیں آگے بڑھائیں گے تو کیا کہیں گے کہ جاؤ تم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، انہ اول رسول ارسل الی اہل الارض او کما ورد فی الحدیث۔ بخاری مسلم کی متعدد حدیثوں میں الفاظ کے معمولی سے فرق ساتھ یہ بات موجود ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ نوح علیہ السلام کے پاس آپ جائیے، آپ لوگ جائیں، وہ اہل ارض کی طرف پہلے رسول تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود بھی نبی تھے، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام بھی مبعوث ہوئے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، لیکن پہلا رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء آئے وہ نبوت سے تو سرفراز تھے، لیکن رسالت سے وہ رسالت کے مقام پر نہیں تھے۔ رسالت کا مقام گویا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبوت تھی، رسالت نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اسی سے دونوں کے درمیان فرق واضح ہوا، اور اب بعض اہل علم نے اسی بنیاد پر نبی اور رسول کے درمیان فرق کو الگ الگ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہاں میرے سامنے مذکرہ میں اچھی خاصی لمبی بحث ہے، کئی علماء کے فرق کو ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ نے یہ کہا، کچھ نے وہ کہا، اور ہر ایک پر جو ہے تعاقب بھی کیا گیا۔ میں ان تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے صرف انہوں نے جسے سب سے بہتر اور اقرب الاقوال کہا ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے، اور اس اعتبار سے بھی اسے سب سے بہتر قول کہا ہے نبی اور رسول کے فرق میں، کہ باقی جتنی تعریفات کی جاتی ہیں ان پر کوئی نہ کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے اور اشکال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب اطمینان بخش مل نہیں پاتا۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے نبی اور رسول کا جو فرق بیان کیا یا نقل کیا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول دونوں شریعت کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ کہا نبی اور رسول کے فرق میں کہ رسول وہ ہے جو نئی شریعت لائے، اور نبی وہ ہے جو نئی شریعت نہ لائے، پچھلی شریعت ہی کی تجدید کے لیے اور اس کی تعلیمات کو واضح اور صاف کرنے کے لیے بھیجا جائے، مبعوث کیا جائے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے دونوں شریعت دیے جاتے ہیں، مطلب ان کو کچھ نہ کچھ احکامات دیے جا سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک نبی پچھلی شریعت کی تجدید کے لیے آیا، لیکن اس کی طرف نئے احکامات کی وحی کی جا رہی ہو، اور بعض پچھلے احکامات کو اس کے ذریعے سے منسوخ کیا جا رہا ہو۔ لیکن رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جسے کفار اور کافر لوگوں کی طرف، یعنی مخالفین معارضین کی طرف بھیجا جائے، ایسی قوم اور امت میں بھیجا جائے جہاں کفر اور شرک کرنے والے اس کے مخالفین کی شکل میں موجود ہوں، سارے کے سارے ایمان لائے ہوئے لوگ نہ ہوں۔ تو رسول وہ ہے جو قوم کفار کی طرف بھیجا جائے۔ چنانچہ ان دونوں کے درمیان، رسول اور کفار کے درمیان جو ہے خصومت اور جھگڑا پیدا ہو، تنازع پیدا ہو، اور نبی
ایسے لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے جو پہلے سے مومن ہوتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ نبی ہے، یا نبی جو شریعت بنیادی طور سے پیش کرنا چاہتا ہے اس کو عام طور سے وہ ماننے والے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ان کے ساتھ نبوت کو ماننے کے باوجود یہ ممکن ہے کہ اس قوم کے لوگ ایسی بدبختی کے شکار ہوں کہ اپنے نبی کے ساتھ جھگڑا کریں، خصومت ہو، جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا کہ نبی مانتے ہوئے جانتے ہوئے بھی ان کی مخالفتیں کی، ان کا معارضہ کیا اور ان سے جھگڑے کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تعریفات میں سب سے قریب تر اور بہتر تعریف ہے۔ ہم نے یہ مانا کہ اب نبی کا معنی خبر دینے والا، رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، پیغام کی طرف متوجہ کرنے والا، اللہ کے پیغامات کو اس کے بندوں تک پہنچانے والا۔ تو ان پر ایمان لانے کا کیا مقام ہے؟ جیسا کہ آپ نے جانا، ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسولوں پر کما حق ہو، جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا ایمان و یقین رکھنا ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رسولوں کو مانے بغیر انسان اللہ کی کتاب کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے تقاضوں کو حقیقی معنوں میں جان ہی نہیں سکتا۔ ابھی آپ جانیں گے کہ کئی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بھی اس بات کا فطری طور سے گویا اقتضا موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو، نبیوں کو مبعوث کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے، بندوں پر اس کے لطف و کرم کا حصہ ہے کہ اس نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کی خاطر اور صراط مستقیم کی نشاندہی کے لیے مختلف زمانوں میں نبیوں کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ قائم رکھا، مختلف علاقوں میں مختلف نبوتوں کو بھیج کر۔ اب اس سلسلے میں اور بھی کئی تفصیلات ہیں جو ہم آگے کے دروس میں مختلف عناوین کے تحت انشاءاللہ جانیں گے۔ اب یہ نبی اور نبی کا معنی خبر دینا ہوا، تو جیسا کہ میں نے بنایا کہ نبی کون سی خبر دیتا ہے؟ ہاں، لغت میں خبر دینا معنی ہے اور شریعت میں بھی خبر دینے والا، لیکن شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا شریعت نے اس کو ایک خاص معنی کے لیے متعین کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان خبروں کو جو اللہ بندوں تک بطور ہدایت و رہنمائی بھیجنا چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ نبی غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ یہیں ایک بات اور بھی واضح ہو جائے کہ نبی جو غیب کی خبریں دیتا ہے اس کا ذریعہ صرف سچا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور شخصیت، کوئی اور ذریعہ ان خبروں کو حاصل کرنے یا صحیح معلوم کرنے کا واسطہ ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے پیغمبر اور نبی جن غیبیات کے بارے میں بتاتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کی عظمت و کبریائی کے بارے میں جو کچھ خبریں دیتے ہیں، وہ بندہ اللہ کے وجود اور بعض صفات کو اپنی عقل سے جان تو سکتا ہے، سمجھ تو سکتا ہے اس کی مخلوقات کو دیکھ کر، لیکن ٹھیک اس کا نام کیا ہے، اس کے اور عظمتوں کی کبریائی کے نشانات کیا ہیں، یہ ٹھیک انسان بندہ اپنی عقل و شعور سے جان نہیں سکتا۔ اس کے لیے نبی کی ضرورت ہے، وحی الہی کے ذریعے سے وہ ہم کو سمجھائے اور بتائے۔ اسی طرح جنت و جہنم ہو، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جتنی بھی غیبیات ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں صحیح خبر کا ذریعہ صرف وحی الہی ہے۔ ہم اس سے پہلے ایمان بالکتب کے ضمن میں یہ جان چکے ہیں کہ اہل علم نے یہ بیان کیا کہ انسان کے پاس شریعت اور شرعی تعلیم کے حقانیت کے آنے کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ دنیا میں اس اعتبار سے لوگوں نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک علم تکوینی، ایک علم تشریعی۔ تکوینی یعنی کائنات کے بنانے اور کائنات میں موجودات کی شکل میں مادی طور سے جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کا علم، یہ سائنس، الجبرا، جیومیٹری اور دنیا کے دیگر علوم، انسان مادی چیزوں کو موجودات پر تجربہ کر کے، مشاہدات کر کے ان میں بہت ساری چیزیں جانتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے۔ انہیں تجربات کے ذریعے سے، مشاہدات کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے۔ لیکن جو چیزیں غیب ہیں، جنت و جہنم یا اور دوسری غیبیات، ان کے بارے میں ہمارے پاس اس طرح سے غور و فکر کر کے، تجربہ کر کے معلوم کرنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ ان کے بارے میں یعنی
تشریع اور شریعت کے بارے میں صحیح صحیح معلومات، غیبیات کے بارے میں ٹھیک ٹھیک علم صرف اور صرف وحی الہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے جانا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح کی کا آغاز کتاب الایمان، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ وغیرہ سے نہیں کیا، بلکہ کتاب الوحی سے کیا۔ ہاں، اس کے بعد الایمان، اس کے بعد العلم، جس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمیں شریعت کی شکل میں جو بھی ایمانیات حاصل ہو رہی ہیں، علم حاصل ہو رہا ہے، صلاۃ اور عبادات کے طریقے، آپسی معاملات کے احکامات اور دوسرے حدود اور جتنی بھی چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، وہ ان سب کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ یہ کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کا، اللہ پر ایمان ہم نے رکھا، ہاں، اس اللہ کی ذات کے پاس سے رہنمائی، کتاب، تعلیمات، شریعت فرشتہ لاتا ہے۔ ہم نے فرشتوں پر ایمان کا ذکر کیا، فرشتہ لاتا ہے کتاب وحی الہی کی شکل میں۔ ہم نے قرآن کے پر ایمان کے بارے میں پڑھا، کن کے پاس یہ وحی لائی جاتی ہے، وہ شخصیات نبی اور رسول کی ہوتی ہے۔ اب ہم ایمان بالرسول اور ایمان بالنبوہ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ ایمانیات بھی باہم ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ چنانچہ یہ نبوت اور رسالت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر دینا ہے، اور یہ خبر دینے والا یہ مقام اللہ تعالیٰ جن کو اس کے لیے منتخب کرتا ہے وہ بہت اعلیٰ مقام ہے، اس لیے کہ اس میں بڑا شرف اور بڑی عزت کی بات ہے۔ ہاں، اور چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچانے کے راستے کی نشاندہی کرتے ہیں، یعنی یہ جو تین جملے انہوں نے کہے ہیں، یہ تینوں لغوی معنی کو سمیٹا ہے کہ لغت میں ایک معنی ہوتا ہے خبر کے، نبوت کا، ایک معنی ہوتا ہے بلند مقام کے، اور ایک معنی ہوتا ہے راستے کے۔ تو انبیاء کرام اللہ کی خبروں کو بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور ایسا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، منتخب شخصیات ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ جو چیزیں بتاتے ہیں ان کی تعلیمات میں نجات ہے، اللہ تک پہنچانے اور نجات تک لے جانے کے راستے ہوتے ہیں۔ اس طرح اس میں لغوی معنی بھی آ گیا۔ یہاں اس کا کیا حکم ہے؟ نبوت و رسالت پر ایمان لانا واجب اور فرض ہے، یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک احسان اور اس کی بہت بڑی رحمت، اس کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو نوازا ہے، جس سے نوازا ہے، اور یہ لوگوں کی شدید ضرورت کی بنیاد پر نوازا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، دہراتا ہوں، ہم کو جتنے کھانے کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے غذائی اور کھانے کی اشیاء کو اتنا فراہم کر دیا۔ ہمارے جسم کی جو ہم جانتے بھی نہیں تھے کون سے وٹامن، پروٹین اور کن کن اجزاء کی ضرورت ہے، ہماری غذاؤں میں، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں ان تمام چیزوں کو ہمارے ارد گرد فراہم کر دیا، جو ہماری جسمانی ضرورتوں کو مکمل کرتی ہیں، پورا کرتی ہیں، بیماریوں سے دفاع کی قوت پیدا کرتی ہیں، اور بہت سارے فائدے دیتی ہیں، صحت مند رکھتی ہیں، اناج کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، جڑی بوٹیوں کی شکل میں، اور مختلف شکلوں میں۔ تو جس پروردگار نے یہ کھانے پینے کا انتظام کیا، اس نے رسالت و نبوت کی شکل میں ہدایت کا بھی انتظام کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ بندوں کو جس طرح کھانے پینے کے لیے بھوک پیاس لگتی ہے، سانس لینے کے لیے ہوا کی اور آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اس کی روحانی زندگی اور اس کی نجات کے لیے اس کو اس ہدایت کی ضرورت تھی، نبیوں کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، یا غیر فطری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر نبی کے کتاب دے دے۔ منکرین حدیث یا جو لوگ رسالت کے منکر ہیں وہ غور کریں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں رسول کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن یا اللہ کی کتاب کو خود سمجھ لیں گے۔ بعض علماء نے بڑی پیاری بات کہی کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ایسے کئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیے جن کے ساتھ کتاب نہیں آئی، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں آئی جو بغیر نبی کے آئی ہو۔ اس کا مطلب کہ نبی کی شخصیت کا ہونا کتاب سے زیادہ اہم ہے، کتاب سے زیادہ اہم ہے، تاکہ وہ اس کتاب کے معنی اور مفہوم کو بیان کر سکے، اس کے تعلیمات کو عملی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے خود بذات خود پروردگار نے کہا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ کس اعتبار سے؟ تفصیلات دیکھیے۔ لوگوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے حق میں، تمام جہانوں کے حق میں رحمت ہونے کے بڑی تفصیل بیان کی کہ آپ نے ہر اعتبار سے جس وقت آپ مبعوث ہوئے اس سے پہلے کے حالات کیا تھے، جاہلیت اور جہالت کا دورہ آپ کے آنے کے بعد، 23 سالہ دور نبوت کے بعد آپ کی تعلیمات اور تربیت کے نتیجے میں ایک ایسی نسل اور ایسا معاشرہ تشکیل پا گیا، تیار ہو گیا، جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں ماضی میں بھی نہیں ملتی، اس کے بعد بھی نہیں ملتی، اور آئندہ بھی اس کی امید یقیناً نہیں ہے۔ کیا یہ چھوٹی موٹی بات ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی تعلیمات ہی کے ذریعے سے دنیا آج جو بھی اچھائیاں جانتی ہے، مختلف قسم کے فلسفے، نظریات جو پیدا ہوئے، اور ان کے یہاں انسانیت کے نام پہ، لوگوں کی ہمدردی کے نام پہ، تعلیم و تعلم کی ترقی اور تحقیق کے نام پہ جو بھی اچھائیاں آج دنیا میں پائی جا رہی ہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے صحابہ کرام کے ذریعے سے جو ان تعلیمات کو آگے بڑھایا گیا، جو مزاج دیا گیا تعلیم و ترقی کے راستے پر آگے بڑھنے کا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ آج دنیا میں کوئی مانے یا نہ مانے، جو سائنسی ترقیات ہے، انسان آسمانوں میں جو ہے وہ زمین کی طرح سفر کر رہا ہے، پانی میں تیر رہا ہے، اور دنیا کو جو ہے سمیٹ کر ایک گھر کی طرح ایسا بنا لیا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں گفتگو کر سکتے ہیں، رابطہ قائم کر سکتے ہیں، جیسے سامنے بیٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خطابات کے لیے آج زوم کے ذریعے سے آج پوری دنیا میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر آپ مختلف ملکوں کے لوگوں کو خطاب کر سکتے ہیں براہ راست۔ یہ جو ترقیات ہوئی ہیں، اگرچہ ہمارے سامنے اس کو اختیار کرنے والے، انجام دینے والے کردار دوسرے ہوں، دوسری قوموں کے لوگ ہوں، لیکن اس کی بنیاد ڈالنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات ہیں۔ ورنہ یہ قومیں جو آج ترقی میں ہم سے آگے بڑھ چکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہم غفلت و کوتاہی میں رہ گئے، لیکن یہ آگے بڑھے ہیں مسلمانوں کے راستہ دکھانے کی وجہ سے۔ اندلس میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو مسلمانوں کے درسگاہوں میں یورپ کے بچے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ بعض علماء نے لکھا کہ جس وقت مسلمان نئے نئے قسم کے حماموں میں، اور یہ بحث چلتی تھی کہ حمام میں غسل کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اجتماعی طور سے جو اکٹھا ہوتے تھے، نئے نئے طریقے سے جو ہے غسل دیتے تھے، گرم پانی، اسٹیم اور بھاپ کے ذریعے سے، اور مختلف طریقوں سے۔ اس وقت یورپ میں نہانے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ایسی جہالت اور ایسی اندھیاریاں وہاں چھائی ہوئی تھی۔ خیر، بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے، یعنی مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، غلاموں کے لیے، یہاں تک کہ مشرکین اور کفار کے لیے بھی، یہاں تک کہ جانوروں اور حیوانات کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، ہر کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت قرار دیا۔ یہ کیسے؟ اس کا مقام اور اس بحث کی کا موقع و محل دوسرا ہوگا اس کے موضوع سے متعلق۔ اس پر اور بھی کئی قرآن اور حدیث کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں اور ہدایت یافتہ ہوں۔ اس روایت میں اگرچہ کلام کیا جاتا ہے لیکن استدلال کے لائق ہے۔ چنانچہ حقیقت اس کی یہ ہوئی کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ حقیقت میں خالق اور مخلوق کے درمیان اس کی شریعت کو پہنچانے کے لیے واسطہ ہے، بندوں کو اللہ سے جوڑنے، بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مربوط کرنے کا یہ واسطہ ہے۔ کون؟ نبی اور رسول، نبوت اور رسالت، اور یہ بادشاہ اور اس کے غلاموں کے درمیان سفارت ہے۔ بڑا اچھا جملہ کہا، وہ سفارت بین الملک و عبیدہ، بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے کائنات کا، الملک، ملک الملوک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، حقیقی بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ اور اس کے یہ بندے، ہم اور آپ، دنیا کی کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب اس کے غلام اور مخلوق ہیں۔ تو اس کے بندوں کے اور بادشاہ کے درمیان رسالت اور نبوت اصل میں سفارت ہے، نمائندگی ہے، اور رحمان الرحیم تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے ایک ایسی دعوت اور رہنمائی ہے جو انہیں ظلمات، گمراہی کی تاریکیوں سے، بھٹکنے والی ہلاکت خیز تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف رہنمائی کرتی ہے، انہیں تاریکیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے، اور انہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا اور آخرت کی کشادگی کی طرف لاتی ہے۔ پروپیگنڈا کچھ بھی کہے لوگوں کا کہ اسلام میں تنگی ہے،
ہاں بیجا پابندی ہے، ہاں، اور یہ آزادی کے نام پر کہتے ہیں کہ عورتوں کو برقعے سے نکال دو، نوجوانوں کو جو ہے مختلف قسم کی اخلاقی پابندیوں سے باہر کر دو اور اباحیت اور آزادی کے سانس لینے دو، یہ دھوکہ ہے۔ ایسا کر کے بندہ غلامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ آزادی اختیار کی، آج دیکھ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ آپس میں مشکوک ہو گیا، عورتوں کو آزاد کر دیا، بیماریاں عام ہوئی، ہاں، اور ان کے تعلقات مشکوک ہو گئے، تو شوہر کو اپنی بیوی پر اعتبار نہیں ہے کہ اس کا کس سے تعلق ہے، کہیں یہ کسی اور سے مل کر گھر میں بیماری تو نہیں لائی ہے، اس سے ملنے سے پہلے میڈیکل چیک اپ کیا جائے، HIV، آتشک اور فلاں بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ ہاں، تو اس آزادی نے اور زیادہ انسان کو پابند بنا دیا، خوف زدہ کر دیا۔ ہاں، وہ آزادی نہیں ہے جس میں گندگی ہو، آوارگی ہو۔ آزادی وہ ہے جس میں حقوق کو جائز طریقے پہ حاصل کیا جائے اور دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، نقصان خود بھی نہ اٹھایا جائے اور دوسروں کو نقصان پہنچایا بھی نہ جائے۔ یہ تعلیم ہمیں صحیح کون دیتا ہے؟ اللہ کے رسول اور پیغمبر، اس کے نبی اور اس شرعی تعلیم۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ پیغمبر وہ ہوتا ہے جو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی کشادگی اور آخرت کی کشادگی اور سعادت کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندوں کے حق میں سب سے بڑا ہدیہ، سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑی نوازش ہے۔ ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایسا فضل الہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی اور احسان و کرم کرتا ہے۔ چنانچہ یہ بات مرسل الیہم، جن کی پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان رسولوں کو، پیغمبروں کو، ہمارے اور آپ کی طرف، دنیا کے انسانوں کی طرف، ان کے حق میں بھی لطف و کرم ہے، ہدایت ہے، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لانے والی ہے، دنیا کی تنگیوں اور تنگنائیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی کشادگی سے نوازنے والی چیز ہے۔ یہ ہمارے حق میں ہے جن کی طرف بھیجا گیا ہے۔ رہا وہ جو خود بھیجا گیا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بہت سارے لوگوں میں ان کو چن لیا ہے۔ چنانچہ یہ ربانی عطیہ اور نوازش ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے مخصوص بنا کر منتخب کر کے اس نعمت سے، اس مقام سے اس کو نوازتا ہے۔ چنانچہ نبوت جو ہے وہ کسی کے علم اور ریاضت، محنت و کوشش سے نہیں ملتی۔ میرے سامنے جو مذکرہ ہے اس میں کچھ اقوال نقل کیے گئے کہ بعض ملحدین اور بے دین لوگ، مسلمانوں میں پائے جانے والے فلاسفہ، جیسے اس سے پہلے کچھ لوگوں کا ذکر ہوا، ابن سینا وغیرہ، ان لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ نبوت و رسالت جو ہے وہ انسان کے اپنے کسب سے، کوشش سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان کے اندر اگر کسی انسان کے اندر 3 قسم کی قوت ہو، ایک قوت علمیہ، یعنی بغیر کسی معلم کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت۔ کچھ لوگوں کو ہمارے یہاں بھی گھمنڈ ہوتا ہے نا کہ میں بڑا عالم ہوں، میں خود سے بہت سی باتیں سمجھ لیتا ہوں۔ ہاں، یہ ایسا تصور کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بغیر معلم کے جسے علم حاصل کرنے کے جس کے اندر صلاحیت ہو، ایسی قوت علمیہ جس کے اندر ہو۔ اسی طرح دوسری قوت القوت التخیلیہ، تخیل کی، تصورات کی قوت، یعنی وہ ایک ایسی شکل و صورت کو دیکھتا ہے جس کو ہم ملائکہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ اپنے تخیل کے ذریعے سے ان شکلوں اور صورتوں کو دیکھ لیتا ہے جس کو ہم ملائکہ کہتے ہیں، ان کی آوازوں کو سن لیتا ہے۔ چنانچہ وہ جو آواز سنتا ہے، محسوس کرتا ہے اپنے تخیل اور اپنے تصور کی بنیاد پر، اسی کو وہ وحی کا نام دیتے ہیں کہ یہ جو بات سن رہے ہیں یہ وحی ہوتی ہے۔ ہاں، ایسے کچھ لوگ ہمارے یہاں آج کی سائنس کی تحقیقات کے اعتبار سے دماغی ڈس آرڈر اس کو کہتے ہیں، دماغی خلل جس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اسے اس قسم کی چیزیں بعض مرتبہ محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض مرتبہ کچھ ایسے لوگ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے پائے گئے، ابھی کچھ سالوں پہلے ان کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے، حیدرآباد وغیرہ میں ایک شخص تھا، لیکن جب اس کی تفصیلات آئی تو پتہ چلا کہ وہ ذہنی طور سے مختل شخصیت تھی۔ اس کو 2-3 مرتبہ پولیس والے کچھ نہ کچھ معاملات میں گرفتار کر چکے تھے، تو پاگل پن کا شکار تھا۔ اسی ضمن میں اس نے نبوت تک کا دعویٰ کر ڈالا۔ تو یہ قوت تخیلیہ یہی ہے، جو لوگ اس قسم کے تخیلات کے شکار ہوتے ہیں جس میں انہیں لگتا ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے، بول رہا ہے اور ان کو اعلیٰ مقام سے نواز رہا ہے، اور
ایسا بعض مرتبہ شیاطین کی طرف سے بھی ہوتا ہے. آپ تلبیس ابلیس پڑھیے, ایسے آپ کو بڑے واقعات نظر آئیں گے کہ ایک جاہل عبادت کرتے کرتے اچانک اس کے پاس ایک دن کوئی شخص آیا سفید لباس میں ملبوس اور کہا کہ اللہ تو تیری عبادات سے بہت خوش ہوا اور تجھے معراج کرانا چاہتا ہے, اور یہ براق بھیجا ہے, ایک گدھے کی سواری پر اسے بٹھا کر لے گیا اور گندگی میں گرا دیا اور بعد میں ہنسا کہ تو دھوکہ کھا گیا. یہ میں نے اختصار کے ساتھ یوں ہی بیان کیا. ایسے بڑے لمبے لمبے اور بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے. تو جس کے اندر قوت تخیلیہ ہو, ایسی قوت تخیلیہ جس سے اسے کچھ شکل و صورت دکھائی دیوے اور کچھ آواز سنائی دیوے. جو دکھائی دے رہے ہیں شخصیات وہ ملائکہ, اور جو سنائی دے رہا ہے اس کو وحی کا نام دے دیا. اسی طرح ایک قوت تاثیریہ, چنانچہ وہ عالم کے حیولہ اور اس کے حقائق میں اثر انداز ہوتے ہیں. چنانچہ ایسے ان کے اندر ایسی تاثیر ہوتی ہے, ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ کائنات کے نظام میں جو معمولات چل رہے ہیں اس میں اگر آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں تو جو حقیقت ہے اس سے ہٹ کر آپ کو کچھ مناظر دکھا دے میں. چنانچہ وہ اگر پانی کی طرف اشارہ کرے تو پانی پھٹ جائے, دو حصوں میں بڑھ جائے. وہ اگر چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہوتے ہوئے نظر آئے. یہ قوت تاثیریہ, ایسی تاثیری قوت اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ جو ہے نبوت کے لائق ہوتا ہے یا وہ نبی ہو جاتا ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ صلاحیت اور یہ قوت انسان کے اندر کوشش اور محنت سے پیدا ہو سکتی ہے. تو انہوں نے وہی کہا کہ نبوت کسی انسان کی اپنی تعلیم, حاصل کی ہوئی تعلیم یا ریاضت کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی بہت زیادہ اطاعت و فرما برداری اور عبادت کرنے سے. ہاں, ہمارے ہاں بعض اہل تصوف اور مشائخ یہ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں, ان کی کتابیں بھری پڑی ہے اس قسم کی گمراہی سے. وہاں اگرچہ وہ کہیں گے کہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنے تصوف کے سلسلے ہیں, اسلام دشمن یہ فکر ہے, آپ ان کی کتابوں میں بہت واضح انداز میں پائیں گے کہ یہ نبوت اور نبیوں کی تحقیر کرتے ہیں. اور ان کے یہاں ایسے واقعات, ایسے بیانات ہیں کہ ان کے شیخ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست سننے کا جب موقع مل جاتا ہے تو نبی کی کیا ضرورت. جو نبی کی ضرورت کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے. یا جو یہ کہے کہ ان کے یہ مشائخ ایسی قوت تخیل اور قوت تاثیر رکھتے تھے کہ کشف کے ذریعے سے خود بہت سارا علم حاصل کر لیتے تھے, ان کو علم لدنی حاصل ہو جاتا تھا, چنانچہ ان کو نبی کی شریعت اور احکامات کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایسا سمجھتا ہے, اہل سنت والجماعت کے سلف و خلف کے علماء کے اتفاق اور اجماع کے مطابق وہ اسلام سے خارج ہے. اور اہل تصوف میں اس قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں, ان کی کتابیں اس کی شاہد ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے. تو اگر ایک آدمی طریقت و سلوک کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے, یہ نبوت ہی نہیں, اللہ تعالیٰ سے بھی ملا دیتے ہیں, حلول ہو جاتا ہے, اللہ ان کے اندر آ گیا یا اللہ کے اندر آ گیا, نعوذ باللہ من ذالک, یہ انتہائی بھیانک قسم کی گمراہی ہے. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کتنی بھی اطاعت و فرما برداری کر لے, عبادات کر لے, عبادت و ریاضت کر لے, اس کی وجہ سے اسے نبوت یا نبوت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا. اور اہل سنت کا یہ اتفاق ہے کہ دنیا کی کوئی بھی شخصیت کتنی بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے, ہاں, وہ کوئی بھی شخص ہو, وہ اللہ کے کسی بھی پیغمبر اور نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی انسانی گروہ ہیں ان میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برگزیدہ, سب سے زیادہ عزت والا, سب سے زیادہ اعلیٰ مقام والا گروہ جو ہے وہ نبیوں کا ہے, پیغمبروں کا ہے. آگے ہم اس کی کچھ تفصیل جانیں گے. ہاں, اور نہ ہی یہ نفس کو بھوک میں مبتلا کرنے یا بھوکا پیاسا رکھنے میں سے اس قسم کا مقام حاصل ہو سکتا ہے, جیسا کہ بعض ایسے لوگ جن کی عقل و شعور میں بلادت ہے وہ تصور کرتے ہیں. ہندوانہ جوگ, یونانی فلسفہ اور عیسائیوں کے ہاں جو رہبانیت اختیار کی گئی, اس قسم کی چیزوں سے بعض لوگوں کا اور اہل تصوف کا ہمارے یہاں یہ مزاج بنا کہ اگر آپ اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں, بھوکا پیاسا رکھتے ہیں, خلوت نشیں ہو جاتے ہیں, جیسے اللہ کے رسول غار ہرا میں جاتے تھے تو آپ بھی کسی غار میں, کسی پہاڑی پر, کسی کٹیا میں, خانقاہ میں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں اللہ اللہ کرتے رہے, تو آپ کو ایسے اعلیٰ ترین مقامات حاصل ہوں گے. یہ باطل بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد نہ کبھی یہ کیا, نہ کسی صحابی کو اس کی تعلیم دی, نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا. تو یہ خانقاہیت جو ہے اسلام کا حصہ نہیں ہے. تو کچھ لوگ ایسی بلید عقل والے اہل تصوف ہوں اور بعض ملحدین اور بے دین فلاسفہ ہوں, اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں. ہم اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اشارتاً کہہ رہے ہیں, اور یہ بات میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہمارے گرد و پیش میں اہل تصوف کی شکل میں ایسا ایک بہت بڑا گروہ
ہندوستان پاکستان میں پایا جاتا ہے جن پر تصوف اور اس کی تعلیمات کا غلبہ ہے، جو اہل تصوف کو صرف اچھائی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر ان کے بارے میں اگر یہ باتیں آپ نقل کریں گے کہ ان کے یہاں گمراہی ہے، کفر ہے، شرک ہے، شریعت کی مخالفت ہے، تو وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ شاید اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ آپ کسی شخص کو دیکھیں گے کہ وہ صبح میں اگر تصوف اختیار کرتا ہے تو شام ہونے سے پہلے وہ مجنون اور پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ کی کوئی عقل اور دلیل کی بات، شعور کی بات وہ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا، سنے گا ہی نہیں۔ بہت بڑا افیم ہے۔ شاید مارکس نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جو صحیح ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے یہ افیم ہے مذہب، حالانکہ دین اور مذہب جو سچا ہے وہ افیم نہیں ہے، انسان کو بیدار کرنے والی چیز ہے۔ خیر، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ محض فضل الہی ہے اور رب کی طرف سے یہ انتخاب ہے، استفاء ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے مخصوص فرماتا ہے، اس کو خصوصیت سے نوازتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل عظیم فضل والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کس کے مقام پر کس کو نواز رہا ہے، کس جگہ پر ڈال رہا ہے۔ یہود و نصارہ کو جب یہ شکایت ہوئی کہ وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فلاں میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال کو رد کرتے ہوئے کہا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تمہارے پروردگار کی رحمت کو وہ کا تقسیم کرتے ہیں؟ ایسے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، آگے آیات آ رہی ہیں کہ فرشتوں میں سے اور رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے استفاء کرتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اختیار ہے، جو علیم و خبیر ہے، حکیم ہے، خوب جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے۔ تو جو مستحق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور اپنی حکمت بالغہ کے مطابق اسی کو رسالت سے نوازتا رہا۔ چنانچہ نبوت جو ہے وہ خود نبی کے اپنے اختیار کی وجہ سے نہیں آتی اور نہ ہی اس کے طلب کرنے سے ملتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانیں گے، دلیلیں بتاتی ہیں کہ نبی انبیاء کرام میں سے اکثر، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ہونے سے پہلے آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں نبی بننے والا ہوں۔ یہ باتیں انشاءاللہ اور اس کی کچھ تفصیلات ہم آئندہ دروس میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔